اللہ والے اپنے مریدوں کا ایمان کیسے بچاتے ہیں اور گناہوں سے کیسے بچا لیتے ہیں، یہ واقعہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ مکمل ویڈیو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب کو چینل میرا دین یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا دین یوٹیوب چینل اور میں آپ کا دوست حافظ محمد عبداللہ صاحب حاضر خدمت۔ ناظرین، اللہ والوں کی باتیں بڑی نرالی ہوتی ہیں، اللہ والوں کی کام بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ ایسے کام کر جاتے ہیں، وہ ایسے عمل کر جاتے ہیں، وہ ایسا حکم دے دیتے ہیں کہ جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو بندہ حیران کا حیران ہی رہ جاتا ہے۔ ناظرین، پرانے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں جب شادیاں ہوا کرتی تھیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جب بارات جاتی تھی تو کئی دن وہاں قیام ہوتا تھا، پھر واپس آتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو دلہن والے بھی ساتھ ہوتے تھے اور کچھ دن قیام دولہے والے کے ہاں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح برصغیر میں ایک شادی ہوئی تو بارات دریا کے اس پار جانی تھی، دریا کے پار گئی بارات، وہاں پہ کچھ دن قیام کیا، واپس جب آ رہے تھے تو دریا میں دو کشتیاں تھیں، ایک دولہے والی اور اس دولہے کے سارے رشتہ دار تھے، اور ایک دلہن والی کشتی تھی جس میں دلہن کے سارے رشتہ دار تھے۔ خدا کی کرنی ایسے ہوا کہ دریا کے جب درمیان میں پہنچے تو طغیانی آ گئی، طوفان برپا ہو گیا، کشتی موجوں کا برداشت نہ کر سکی موجیں اور تاب نہ لا سکی تو کشتیاں ڈوب گئیں۔ جب کشتیاں ڈوبی تو ظاہری بات ہے لڑکے والے بھی مر گئے، لڑکی والے بھی مر گئے۔ ہوا یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچا لے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانے پہ آئے تو وہ موت کے منہ سے بھی انسان کو بچا لیتا ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے۔ ہوا یہ کہ دلہا کسی طرح کرتے کراتے کنارے پہ لگ گیا، جب کنارے پہ لگا نا، پہلے تو کافی دیر بیٹھ کے روتا رہا میرے اپنے بھی مر گئے اور سسرال والے بھی مر گئے، دلہن بھی مر گئی، ایک میں بچا ہوں اپنے خاندان میں۔ اب دنیا میں مجھے کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، پہچاننے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس کے پاس میں اپنا غم رکھ سکوں اور جس کو میں دکھ سنا سکوں۔ کافی دیر جب روتا رہا تو پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہتا ہے چلو یار، اب جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو، سارے تو مر گئے، میرا یہاں کون ہے، کوئی بھی تو نہیں ہے، تو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ قسمت جاگنی تھی نا، قسمت جاگنی تھی، تو اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے وہ چلتا ہے دہلی کی طرف۔ دہلی میں اس وقت ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، نقشبندیوں کے امام ہیں۔ وہ جب گئے، مرید وہاں پہنچا، وہاں جا کے دستان سنائی، کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں اور اپنی ساری زندگی آپ کے نام پر وقف کرتا ہوں، آپ کی خدمت کروں گا۔ تو مرشد نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس رہو۔ مرشد کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرتبہ انسان کو پہلے سمجھ نہیں آتی، لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے تو پھر انسان دنگ ہو جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس وقت کلام پڑھائے جاتے تھے بزرگوں کے فارسی میں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو اس کلام میں ایک شعر تھا، کچھ اچھا جب وہ پڑھتا رہا نا تو ایک شعر پر آیا، وہ شعر ایسا تھا، اس کا ترجمہ یوں تھا کہ اگر تمہیں مرشد کہے کہ اپنے مسلح کو شراب سے دھو ڈال تو دھو ڈال، انکار مت کرنا۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا نا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مرشد ہم پکڑتے اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اللہ سے ملا دی۔ آج ہمارا تو معیار الٹا ہو گیا نا، ہمارے بھینس بیمار ہو جائے تو ہم بھی پکڑ لیتے ہیں،
ہمیں خود کوئی بیماری لاحق ہو جائے، ہمارے پیر کا ویزا نہ لگ رہا ہو، ہمارے کاروبار نہ چل رہا ہو، تو ہم پیر پکڑ لیتے ہیں، پیر دعا کریں گے، تعویذ کریں گے، کام ڈالیں گے، ہمارا یہ کام حل ہو جائے گا، اگر ہو جائے تو ہمارا وہی پیر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، پیر ایسا نہیں ہوتا۔ پیر پکڑنے کا، بیت ہونے کا، مرید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملا دے۔ جب اس نے یہ شعر پڑھا نا کہ مرشد اگر کہے کہ مصلی کو شراب سے دھو ڈال تو پھر دھو ڈال، انکار مت کرنا، تو وہ کہنے لگا حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مرشد جس نے اللہ سے ہمیں ملانا ہے وہ ہمیں کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ اپنے مصلی کو شراب سے دھو ڈال؟ شراب تو ایسی گندی چیز ہے جو ایک قطرہ بھی اگر کنویں میں گر جائے تو کنواں سارا ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ ہم مصلی کو دھو ڈالیں۔ تو مرزا مظفر احمد جانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا ابھی کچھ دن اور پڑھو، کچھ دن اور میرے پاس رہو، تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مرشد کا حکم تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی خدمت کرتا رہا۔ جب مرشد نے دیکھا نا کہ اب اس کا بھانڈا کھل چکا ہے، اب دل کے برتن کے اندر اگر میں کوئی چیز ڈالوں گا تو باہر نہیں نکلے گی بلکہ یہ ایکسپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا۔ تو مرشد نے کہا، امتحان لیا، مرشد نے کہا کہ بیٹا یہ لو پیسے، دہلی کے اندر فلاں جگہ پہ ایک بدکرداری کا اڈا ہے، بدکاری کا اڈا ہے، گندگی کا اڈا ہے، آج رات تو نے وہاں پہ گزارنی ہے۔ بڑا حیران ہو گیا کہ مرشد ہو کے مجھے ایسا حکم دے رہے ہیں، لیکن مرشد کا حکم تھا، بات سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا نا، پیسے دیے ان کو، انہوں نے ایک کمرے میں بھیج دیا۔ جب کمرے میں بھیجا نا تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت۔ وہ عورت جب اس کو دیکھتی ہے نا، اس مرد کو، تو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا اب اس کو۔ وہ کسی طریقے پانی ڈالتا ہے، ہوش دلاتا ہے، عورت کو ہوش آ جاتا ہے۔ اب جب ہوش آتا ہے نا تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں پریشان ہو گئی، تم کیوں بے ہوش ہو گئی ہو؟ تو عورت پریشانی کے عالم میں، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ کہنے لگی کہ وہ عورت اپنی داستان سنانے لگی، میری شادی ہوئی تھی، میں اور میرا دولہا 2 کشتیوں میں تھے، واپس آ رہے تھے، دریا میں طغیانی آ گئی، جو طوفان برپا ہو گیا تو ہماری کشتیاں ڈوب گئی، باقی سارے مر گئے، میں بچ گئی۔ اور مجھے جب کنارے پہ آئی نا تو مجھے ان لوگوں نے اٹھا کر یہاں لے آئے، یہاں پہ چھوڑ دیا، اور آج تک مر کہنے لگا، مر کو سمجھ تو آ گئی کہ کون عورت ہے۔ مر کہتا ہے کہ میں تو تمہارا شوہر ہوں، میں وہی شوہر ہوں جو ڈوبا تھا، میں بھی بچ گیا تھا، لیکن اگلی بات یہ بتاؤ کہ تم بے ہوش کیوں ہوئی ہو؟ تو کہنے لگی بے ہوش اس وجہ سے ہوئی ہوں کہ آج تک جب بھی کوئی مرد میرے کمرے میں آتا تھا نا تو ایک سفید داڑھی والے بابا جی وہ اس کا بازو پکڑ کے اس کو کمرے سے باہر نکال دیا کرتے تھے، میری عزت محفوظ رہتی تھی۔ لیکن آج میں بے ہوشی اس وجہ سے ہوئی ہوں کہ وہ بابا جی آئے نہیں، جو آپ کو روکے اور جو میری عزت کی حفاظت کرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہیں وہ بابا دکھا دوں تو پہچان لو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں پہچانوں گی، وہ تو میرے محسن ہے، میں اس کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی جس نے میری آج تک عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا حضرت مرزا مظفر جانا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے حضور میرے ساتھ چلیے، وہ ساتھ آئے۔ جب اس عورت نے ان بابا جی کو دیکھا نا حضرت مرزا مظفر جانا رحمۃ اللہ علیہ کو، تو کہنے لگی یہی وہ بابا جی ہیں جو آج تک میری عزت کی حفاظت کرتے رہے۔ اس وقت مرزا مظفر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ پہلے جتنے بھی آتے تھے وہ غیر آتے تھے، اس وجہ سے میں بازو پکڑ کے ان کو باہر بھیج جاتا تھا، آج جو آیا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ تیرا شوہر ہے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ تو پھر
حضرت مدامت جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس اپنے مرید کی طرف توجہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اب اس شعر کی سمجھ آئی تجھے کہ نہیں آئی کہ مرشد اگر کہے کہ مسلح کو شراب سے دھو ڈال پھر دھو ڈال انکار مت کر، اگر مرشد کامل ہوا تو اس شراب کو دودھ میں بدل دے گا، اگر کامل نہ ہوا تو پھر تمہیں واپس بلا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ آج بیٹھکوں میں بیٹھ کر اکیڈمی میں بیٹھ کر یہ تو کہا جاتا ہے بابے کوئی شے نہیں ہے، لیکن تعریف پڑھیں بابوں نے ہمارا ایمان بچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ پر سلام بخشے۔